السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ آل عمران کی تلاوت ہوئی اور سورہ آل عمران کا اکثر حصہ غزوہ احد کے بارے میں ہے۔ تقریباً جو بعد کی 10 رکعتوں میں تلاوت ہوئی ہے یہ سب وہ آیتیں ہیں جو اللہ نے احد کے موقع پر نازل فرمائیں۔ کسی غزوے کے بارے میں اتنی طویل آیتیں اللہ نے نازل نہیں کیں جتنا غزوہ احد کے بارے میں۔ بڑے سبق ہیں، بڑے پیغامات ہیں۔ خاص طور سے ایک آیت پڑھی گئی وما محمد الا رسول، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کی بھی وفات ہو گئی یا شہید ہو گئے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے، اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ یہ اللہ نے ایک سوال قائم کیا۔ آیت اس وقت نازل ہوئی جب احد کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور بھی جسم اطہر کے کئی حصوں میں زخم آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر ایک کونے میں چلے گئے میدان احد سے باہر، آپ کے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے، خون کو روکنے کے لیے، کڑیاں جو چبھ گئی تھیں اس کو نکالنے کے لیے۔ تو میدان میں آپ نظر نہیں آئے، ایک کافر نے افواہ پھیلا دی نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی شہید ہو گئے۔ اب جو میدان میں مسلمان اور صحابہ تھے انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کہیں آپ نظر نہیں آ رہے، تو یہ افواہ یقین میں بدلتی نظر آنے لگی کہ واقعتاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب جو ہے صحابہ مایوسی کے عالم میں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ ہی نہیں رہے۔ مایوسی کی انتہا یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار زمین پہ پھینک دی، اب لڑنے سے کیا فائدہ جب نبی ہی نہ رہے۔ اتنے تھوڑے سے وقفے میں منافقین نے بھی فائدہ اٹھایا، وہ چیخنے لگے چلو آؤ آباء و اجداد کے دین کی طرف، جب نبی نہیں رہے تو اسلام پہ رہنے کا کیا فائدہ، یعنی جس کو جو موقع ملا کر گزرا۔ تو اس تھوڑے سے وقفے میں بہت کچھ پتہ چل گیا، کون اپنے ہیں کون غیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا معرکہ ختم ہونے کے بعد آیت نازل فرمائی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک دن انہیں بھی جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہیں اس موقع پر جب ابھی باحیات ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کی تربیت کرنے کے لیے کہ اس وقت کے لیے تیار رہو، جب تم رہو گے نبی نہیں رہیں گے، اتنا دل مضبوط کرنا پڑے گا تمہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ ساری آیتیں نازل فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے، سارے صحابہ نے دیکھا، خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ الحمدللہ آپ باحیات ہیں، موجود ہیں۔ یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، حقیقتاً عجیب حالت تھا، صحابہ کرام کی عجیب حالت تھی، سب ہم جانتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، ان کو سلام کیا تو وہ سنے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیے۔ ایسا غم تھا انہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھے بیٹھے تھے، یعنی ان کو یقینی نہیں ہو رہا تھا کہ نبی ہمارے درمیان نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جو کہے گا نبی نہیں ہے اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے اس خبر کو۔ سارے کے سارے عالم مدہوشی کے عالم میں، صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، سب پوری صحابہ کی جماعت میں 1,24,000 جو تعداد تھی صحابہ اور صحابیات کی، اس موقع پر اگر ہوش میں تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً وہ اس بات کے حقدار تھے کہ وہ جانشین بنے رسول کے، وہ خلیفہ بنے۔
اپنے آپ کو سنبھالا انہوں نے پہلے، بڑی جواں مردی کے ساتھ مسجد نبوی میں گئے، حجرہ عائشہ میں گئے، چہرہ انور سے چادر ہٹائی، پیشانی پہ بوسہ دیا، آنکھوں سے بے انتہا آنسو جاری تھے، لیکن صبر، اندر جو ہے مضبوطی کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ میں اگر پھوٹ پڑا تو صحابہ کو دلاسا دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ چنانچہ آنسو جاری ہیں۔ سب سے پہلے لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پردے کے پیچھے سے تسلی آمیز جملے کہے، اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیگر ازواج مطہرات کو تسلی دی، باہر تشریف لائے۔ آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کالر پکڑ لیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روبہ صحت ہو رہے ہیں، اور یہ کیا خبر آ رہی ہے کہ آپ دنیا سے کوچ کر گئے؟ کچھ نہیں فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صبر کا جو مظاہرہ کیا ہے دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی۔ خاموشی سے مسجد نبوی کے دوسرے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک دروازے پہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہاں نہیں گئے، دوسرے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کی، جیسے خطبہ شروع کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جیسے ہی حمد و ثنا ختم ہوئی، یہی آیتیں پڑھیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور بھی رسول آئے چلے گئے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور اب تشریف لے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد اس طرح کی مایوسی کی کیفیت پیدا کرنا، آپے سے باہر ہو جانا، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ ہمیں اور مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے۔ آپ جو پودا لگا کے گئے اسے سینچنا ہے، آپ جو مہم چلا کے گئے اسے اور آگے بڑھانا ہے۔ یہ ساری آیتیں پڑھیں اور بہت سارے تسلی آمیز جملے کہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آیت میں بار بار پڑھ چکا تھا، لیکن آج ایسا لگا کہ ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور میرے ہی لیے شاید یہ آیت نازل ہوئی ہے، مجھے بتانے کے لیے کہ عمر برداشت کرو اور قبول کرو اس اللہ کے فیصلے کو کہ نبی اب تمہارے درمیان نہیں رہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنا امت خراج تحسین پیش کرے کم ہے۔ اسی لیے جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ہاتھ اوپر اٹھایا کہ یہ ہیں خلیفہ رسول، سب نے کہا لبیک، کہ واقعتاً یہ خلیفہ بننے کے لائق ہیں، کہ انہوں نے جو پوری جماعت صحابہ کو سنبھالا تھا، پوری امت پر احسان عظیم کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ آیتیں آج بھی ہیں، ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا لگایا ہوا یہ پودا، اس میں ہم کتنا اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اس پودے پر ہم کتنا عمل پیرا ہیں، کتنا دوسروں تک اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں تو اس سے ہی فرصت نہیں ہے، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، اس کے اندر نفاق، اس کے اندر کفر، اس کے اندر شرک، اسی سے پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ پورے سوشل میڈیا پہ کوئی ایک ایسی تقریر بتا دو کہ جس کو کافر سن کے کہے واقعتاً کیا مذہب ہے یہ، اس کے قریب آنا چاہیے کو کہیں نہیں، کوئی ایک دو مل جائے تو مل جائے، اسی سے بھری ہوئی ہے، میں صحیح تو غلط، میں صحیح تو غلط۔ صحابہ اس سے بہت اونچا اٹھ کے ذمہ داری ادا کرتے تھے اور ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے۔ ہم بھی ذرا اوپر اٹھیں یہ ایک دوسرے کے خلاف فتووں سے، اور ذمہ داری ادا کریں، اس مذہب اسلام کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کو دوسرے تک پہنچائیں، اس کا تعارف کرائیں، یہ ہے اصل ذمہ داری۔ ورنہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کی تئیں اپنی ذمہ داری کو بھرپور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔